الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم حج کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 3 مہینے بعد حج کا موسم آ گیا۔ رمضان میں فتح ہوا تھا تو شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، لیکن یہ حج جاہلیت ہی کے طریقے پر ہوا اور اگلے سال 9 ہجری میں حج فرض کر دیا گیا، اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں میں اعلان کرا دیا گیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ حج کر سکے گا، نہ برہنہ طواف ہی کر سکے گا۔ تو جاہلیت میں عورتیں برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھیں، اور مشرک بھی جو ہے وہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے ان کے پاس ہیں، اور یہ جب آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ تم جا کر یہ آیات لوگوں کو سنا دو، اور اس کے بعد پھر آل عمران کی وہ آیات نازل ہوئیں، آیت نمبر 87، جس میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے۔ تو یہاں اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی، للہ علی الناس حج البیت، علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اس گھر کا قصد اور ارادہ یہ فرض ہے، لیکن کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر نہیں ہے، بلکہ جو راستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، جسمانی طور پر، مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے شرط لگا دی من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو 8 ہجری کا حج جاہلیت کے طریقے پر ہوا، 9 ہجری میں وارننگ دے دی گئی کہ اگلے سال کوئی مشرک نہیں کر سکے گا، اور حضرت ابو بکر صدیق امیر حج کی طرح کی حیثیت سے وہاں پہنچے، اور 10 ہجری میں آپ نے اعلان کر دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس کے 3 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو انتقال فرمایا۔ تو یہاں پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ صاحب حیثیت کے لیے حج فرض ہے، فرض ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مشہور صحابی حضرت اقرع بن حابس نے سوال کیا کہ کیا زندگی میں جو ہے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل مرتن واحدہ، بل مرتن واحدہ فمن زاد فہو تطوع، بلکہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، بل مرتن واحدہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور فمن زاد فہو تطوع، اور اگر کوئی ایک سے زیادہ حج کرتا ہے تو وہ ایک نفلی عبادت ہوگی، تطوع ہوگا، اور وہ ایک اضافی نیکی ہوگی۔ اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر
3291۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ۔ جو شخص اس گھر کے پاس پہنچتا ہے، جنسی گفتگو اور جنسی کام سے پرہیز کرتا ہے اور نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، تو وہ اپنے گھر اس طرح لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی بالکل گناہوں سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا اب دیکھیے، تو یہاں شرائط لگا دی نا، فلم یرفث ولم یفسق، تو وہ حج کرے اس طرح کرے کہ اس میں رفث نہ ہو، فسق نہ ہو۔ اور یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، فمن فرد فیہن الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کر لے، اسے خبردار رہنا چاہیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج کے دوران نہ تو کوئی شہوانی کام ہو سکتا ہے، نہ جنسی گفتگو ہو سکتی ہے، نہ فسوق یعنی بد عملی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، نہ جدال ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیے صحیح مسلم کی ہم ایک اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، حدیث نمبر 3299۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا درمیانی دور کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، تو سارے چھوٹے موٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے پھر توبہ ضروری ہوتی ہے، اور بھی وہ اس کی شرائط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور اگر حج مبرور ہو، مبرور یعنی نیکیوں والا حج ہو، نیکیوں سے بھرپور حج ہو، تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو یہ جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو بشرطے کہ حج میں نیکی ہو، کیا مطلب ہے کہ اس میں جنسی گفتگو نہ ہو، اور شہوانی اعمال نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، جدال نہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اچھا اب آ جائیے ایک اور حدیث۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، لیکن آپ نے ترغیب دی ہے کہ آدمی کو اگر استطاعت ہے تو مسلسل عمرہ کرنا چاہیے، مسلسل حج کرنا چاہیے۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ کرتے رہا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہیں تنگ دستی سے بچاتی ہیں اور گناہوں سے بچاتی ہیں۔ دیکھیے عمرے کا فائدہ ہے، حج کا فائدہ ہے، بار بار حج کرنے کا بھی فائدہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، نہیں، پیسے کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ اس سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ینفیان الفقر، تنگ دستی دور ہوتی ہے اور فراغت حاصل ہوتی ہے، کشادگی حاصل ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے اور گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ کما ینفی الکیر قبس الحدید، جس طرح آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح عمرہ اور حج انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے حج اور عمرے کی۔